جس کے نظر کی اجازت سے سنا آج کا جو موضوع ہے اس پہ میں تو شاعر کیوں ہوں تو دو قطعات کے حوالے سے میں گفتگو مختصر ترین گفتگو کروں گا، بہت مختصر کوشش کروں گا۔ وہ ایک قطعہ ہے میرا، ابھی کہا تھا میں نے کہ کرم کا انوار تھا فلک پر، کرم کا انوار تھا فلک پر وجود آدم ستم سے پہلے، کرم کا انوار تھا فلک پر وجود آدم ستم سے پہلے، خدائی تھی پر خدا نہیں تھا، خدائی تھی پر خدا نہیں تھا زمین کی وسعت میں ہم سے پہلے، خدائی تھی پر خدا نہیں تھا زمین کی وسعت میں ہم سے پہلے، نہ تم مذاہب کے پیچ و خم میں الجھ کے انسانیت گواہو، نہ تم مذاہب کے پیچ و خم میں الجھ کے انسانیت گواہو، وجود انسانیت رہا ہے وجود دیر و حرم سے پہلے، نہ تم مذاہب کے پیچ و خم میں الجھ کے انسانیت گواہو، وجود انسانیت رہا ہے وجود دیر و حرم سے پہلے۔ اسی طرح ایک اور کہتا ہے اسی تناظر میں آج کا جو موضوع ہے کہ چل پڑے ہو تو مثالے آپ تم چلتے چلو، چل پڑے ہو تو مثالے آپ تم چلتے چلو، نفس بھی رک جائے گی ورنہ ٹھہر جانے کے بعد، چل پڑے ہو تو مثالے آپ تم چلتے چلو، نفس بھی رک جائے گی ورنہ ٹھہر جانے کے بعد، سائنس کے آزار کو ہم یوں جگہ دینے لگے، سائنس کے آزار کو ہم یوں جگہ دینے لگے، یہ بشر جیسے خدا ہو چاند پر جانے کے بعد، سائنس کے آزار کو ہم یوں جگہ دینے لگے، یہ بشر جیسے خدا ہو چاند پر جانے کے بعد۔ تو میرا جو آج کا موضوع اس پہ گفتگو ہے میری، اس کے دو نظر اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ ازل اور ابد، ازل اور ابد، دراصل یہ پورا جو دنیا اور آخرت کے جو نظام ہے، ہم یہ جو کائنات ہے یہ اس کو ہم ازل تصور کریں گے اور ایک ابدی دنیا ہے اصل۔ اچھا، اب اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک عبوری اور ایک دائمی ہے۔ ہم جس سے گزر رہے ہیں یہ عبوری دنیا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قائم ہوتی رہیں گی، بنیں گی، بنتی ہیں، اور ہم جو ہے اس کو اسرار بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے سامنے، یا ہم جو کوشش کرتے ہیں علمیت سے، افکار سے، وہ اسرار جو ہے کھلتے ہیں اور پھر ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ استفادہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں زمانے میں، دنیا میں، کائنات میں، یہ عبوری چیزیں ہیں اصل میں، در حقیقت یعنی یہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ محورات ہیں، مرکز نہیں ہے، محورات ہیں یہ، ہم محورات سے گزر رہے ہیں، مرکز ایک ہی ہے، مرکز جو ہے ایک ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو مرکزیت ہے تو یہ کائنات ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ازلی اور ابدی چیزیں بھی لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ سدرۃ المنتہا کا واقعہ جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ ازلی اور ابدی۔ اب ہم جہاں جو اسرار ہم لے رہے ہیں، جس میں چل رہے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بہت کچھ جو ہے اگر حاصل بھی کر لیا، بہت کچھ کر لیا، لیکن اس کی تکمیل ہے ہی نہیں، اس کی تکمیل نہیں ہے، اور اگر ہے تو عبوری طور پہ عبوری ہے، ابدی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ تو ہم جو ہے وہ اس میں جو کچھ بھی اس میں اکتساب کر رہے ہیں کائنات سے، یا جو ہماری سائنس اس سے اکتساب کر رہی ہے، اس سے حاصل کر رہی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسانیت کے ناطے یہ مذاہب یا کوئی مسلک کی باتیں نہیں ہیں، چونکہ دیکھیں ایک فطری عمل ہے، کائنات ایک فطری عمل ہے، یا جو اللہ کی ذات میں جو چیزیں دی ہیں، چاہے وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، وہ فطری ہیں، وہ دائمی ہیں، اور جو ہم اکتساب کر رہے ہیں، جو اسرار ہم کھول رہے ہیں یا کھول چکے ہیں، وہ عبوری ہیں۔ ہم اس نقطۂ نظر پہ اگر ہم سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب کا جو فلسفہ ہے وہ اسی کے گرد اثر گھومتا ہے، اس پہ تو بے بہار پتہ نہیں کیا کچھ لکھا جا چکا، کتنی کتابیں لکھی جائیں، بہت کچھ لکھا جائے، پھر بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اصل مرکزیت جو ہے وہ یہ آگے ختم ہوتی ہے کہ آج جو کچھ بھی ہے، یا ہم جو کچھ بھی کر لیں، یا ہم جتنی بھی ترقیاں کر لیں،
دراصل یہ عبوری ہیں اور یہ محورات ہیں اور ایک مرکزیت قائم ہے. وہ مرکزیت ہی جو ہے وہ ابدی ہے. بس بہت شکریہ آپ سب کا. میں یہ سمجھتا ہوں اور مختصر یہی ہے.